ہونا تو یہ چاہیے کہ جب 14 اگست کا سورج اس دھرتی پہ طلوع ہو، آزادی کے دن کا سورج اس دھرتی پہ طلوع ہو، تو ہمارا کوئی آدمی اس فجر میں اپنے گھر میں میٹھی نیند سو کر خراٹے نہ بھر رہا ہو۔ ایسے لمبے اور اونچے خراٹے 14 اگست کی صبح کو کہ چھٹی ہے، کوئی کام پہ تو جانا نہیں ہے، تو چھٹی کا جب مزاج بنے گا خوب نیند کرو، خوب سو جاؤ۔ سوئے تو ہم 75 سال سے ہیں، اور اگر 14 اگست کی صبح کی بھی ہمارے خراٹوں کی آواز واگا بارڈر کراس کر کے ادھر چلی گئی تو بیچارے ہندوستان والے پریشان ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کوئی گوری میزائل آ گیا کوئی گوری میزائل آ رہا ہے۔ سوئے تو ہم پہلے ہی ہیں۔ یہ سونے کی صبح نہیں ہے، یہ رونے کی صبح ہے۔ یہ سونے کی صبح نہیں ہے، یہ جاگنے کی صبح ہے۔ یہ لیٹنے کی صبح نہیں ہے، یہ بیدار ہونے کی صبح۔ کیا خوبصورت منظر ہو کہ 14 اگست کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پاکستان کا ہر پاکستانی، ہر شہری اپنے قریب اللہ کے گھر میں موجود ہو، اللہ کے گھر میں موجود ہو، فجر کی نماز ہو رہی ہو، مقتدی بن کے قرآن سن رہا ہو، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر اس اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، اس اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ اور جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا اور سر یوں جھکا کے آنکھیں بند کر لے، اور آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے 75 سال پیچھے چلا جائے، 75 سال پیچھے چلا جائے، جب مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے 1947 کے سال میں پہنچے گا، اس دن کے 14 اگست کو پہنچے گا، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے پہنچے گا، تو پھر اس کو بہت کچھ نظر آئے گا، اس کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ اس کو جلتی ہوئی حویلیاں بھی نظر آئیں گی، اس کو اجڑتی ہوئی حویلیاں بھی نظر آئیں گی، اس کو خاک و خون کا ایک دریا بھی نظر آئے گا۔ اس دریا میں ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، بے بسوں کی، بے کسوں کی، آزادی اور حریت کے متوالوں کی اس آگ اور خون کے دریا میں تیرتی ہوئی لاشیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے تصور میں یہ بات آ جائے گی کہ کس طرح بنیاد پڑی تھی اس آزادی کی۔ اس کے دل و دماغ پہ ساگر صدیقی آ جائے گا، اور وہ آ کر کہے گا رات روشن تھی سیل آتش سے، دن کا چہرہ دھوئیں سے کالا تھا، ہر طرف وحشیوں کے لشکر تھے، بربریت کا بول بالا تھا، اور ظالموں نے کم سنوں کا لہو در و دیوار تک اچھالا تھا، در و دیوار تک اچھالا تھا، ان کی لاشیں بھی دفن کر نہ سکے ناز و نعمت سے جن کو پالا تھا۔ ذرا آزادی کی صبح فجر کی نماز کے بعد، اللہ کے ذکر و تلاوت کے بعد سر جھکا کے تو دیکھیں، پھر وہ ٹرین نظر آئے گی جو ہندوستان سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، اور جب ہندوستان کے اسٹیشن کو چھوڑا اس میں بچے بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں مائیں بھی تھیں، اس میں بہنیں بھی تھیں، اس میں بیٹیاں بھی تھیں، اس میں سارے لوگ زندہ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ اور جب میرے اور آپ کے لاہور اسٹیشن پر جو ٹرین پہنچی تھی، جب اس کے ڈبے کھلے تھے، جب وہ ٹرین ٹھہری تھی، لوگ اندر گئے تھے، تو اندر ایک خون کا دریا تھا، کسی کا سر تھا، کسی کا دڑ تھا، کسی کا بازو تھا، کوئی ننھی منی لاش خون کے اوپر تیر رہی تھی۔ پھر وہ منظر ہمارے سامنے آئے گا کہ ہاں آزادی کیسے ملتی ہے، آزادی کیسے ملتی ہے، اس کی قیمت کیا ادا ہوگی۔ پھر 6 لاکھ انسان کٹتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، اور پاکستان کی بنیادیں بنتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی۔ یہ تصور جب کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ آزادی کتنی مہنگی پڑی، آزادی کتنی مہنگی پڑی۔ اس چیز سے ہمیں اپنی آزادی کی صبح کی ابتدا کرنی چاہیے، صبح کا آغاز کرنا چاہیے،
اور پھر جب یہ تصور آ جائے، یہ تاریخ کی ایک جھلکی میں نے دکھائی ہے، اگر پوری تاریخ انسانوں کے سامنے درد دل کے ساتھ پیش کی جائے تو کلیجے پھٹ کے باہر آ جائیں، کلیجے پھٹ کے باہر آ جائیں، جگر پاش پاش ہو جائیں، میری اور آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں، ہمارے کھانوں کی لذت چلی جائے، اور فی زمانہ جو آزادی کے نام پر آوارگی کرتے ہیں وہ آوارگی کا سوچ بھی نہ سکیں اگر آزادی کی حقیقی تحریک کا نقشہ مکمل آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ کاش کہ ہم اس نقشے کو پیش ہی نہیں کر سکے، نہ سکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ اداروں میں، نہ گھروں میں، سارے کے سارے بس لکیر کے فقیر بن کر آزادی میں اچھلنا ہے، آزادی میں کودنا ہے، آزادی میں ناچنا ہے، آزادی میں شور و گولا کرنا، بس یہ ایک تصویر بنا دی۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہماری صبح کا آغاز اس چیز سے ہو، اس سے ابتدا کیجیے، اس سے آغاز کیجیے۔ جب یہ تصور قائم ہوگا تو پھر آپ کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ خود بخود بلند ہو جائیں گے ان قربانیاں دینے والوں کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور اس وطن کے استحکام کے لیے خود بخود بلند ہوں گے۔ اور خود بخود جب ہاتھ بلند ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی درجات کی بلندی کی تو دعا ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس وقت میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تجدید عہد کریں جو کہ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے وعدہ کریں، اللہ تجھ سے وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا، اب ہم اس وعدے کو دہراتے، اور وعدے کو دہرانے کے لیے افضال صدیقی نے بڑے پیارے الفاظ مجھے اور آپ کو دیے۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہم ایک وعدہ کریں، ایک عہد کریں۔ وہ وعدہ اور عہد کیا ہے؟ فرمایا ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے۔ بڑے پیارے الفاظ، ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، کبھی اسلام کا پرچم یہاں جھکنے نہیں دیں گے۔ اپنے الفاظ میں کریں، اگر شاعری نہیں آتی اپنے الفاظ میں کریں۔ ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کبھی اسلام کے پرچم یہاں جھکنے نہیں دیں گے۔ یہ ارض پاک ہے مسکن فدایان محمد کا، اللہ اکبر۔ پرانے نعرے کو یاد کریں جو آپ اکثر لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ارض پاک ہے مسکن فدایان محمد کا، کوئی قانون باطل کا یہاں چلنے نہیں دیں گے، کوئی قانون باطل کا یہاں چلنے نہیں دیں گے۔ ہزاروں سازشیں کر لو اے دنیا کے پرستارو، ہزاروں سازشیں کر لو اے دنیا کے پرستارو، شہیدوں کی امانت کو کبھی لٹنے نہیں دیں گے، شہیدوں کی امانت کو کبھی لٹنے نہیں دیں گے، اور دلوں سے دین کی الفت مٹائی جا نہیں سکتی۔ الحمدللہ میرے اور آپ کے پاکستان کے لوگوں سے دلوں سے دین کی الفت مٹائی جا نہیں سکتی۔ محبت غیر کی سینوں میں ہم پلنے نہیں دیں گے، محبت غیر کی سینوں میں ہم پلنے نہیں دیں گے، اور نظام کفر سے سمٹی ہے دولت چند ہاتھوں میں۔ سود کا نظام کفر سے سمٹی ہے دولت چند ہاتھوں سے، امانت ملک و ملت کی ہڑپ کرنے نہیں دیں گے، امانت ملک و ملت کی ہڑپ کرنے نہیں دیں گے۔ اور راہ قرآن، قرآن کا راستہ، راہ قرآن و سنت سے ہی منزل آشنا ہوں گے، کبھی افضال اس رستے سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے، کبھی افضال اس رستے سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کریں، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کریں، یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، پھر دیکھیں رزلٹ اور نتائج کیا ملتے ہیں۔